یاد رکھیں، جب ایک مشہور شخصیت جو اپنی زندگی کی کسی موڑ پر گمراہ ہو کر اللہ کی ناراضگی کا باعث بننے والے ناجائز کام کر رہی تھی تو فوراً یہ جان لیتا ہے کہ ان کی ساری شہرت ان کے دل کو سکون نہیں دیتی، اور وہ اپنا کیریئر چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ اچانک اللہ کی ہدایت سے وہ اصل حقیقت کی طرف رہنمائی پاتے ہیں اور پھر اللہ کی رضا کے لیے اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ بے شک اللہ ہمارے دلوں سے باخبر ہے اور تمام لوگوں کو مختلف نصیحتیں کرتا ہے۔ نصیحت قبول کرنے والے وہ ہیں جنہیں ہدایت کا تحفہ ملا ہے۔ خود الہادی کے سوا اور کون رہنمائی کر سکتا ہے؟ اللہ کی ہدایت ہی انہیں سیدھے راستے پر چلاتی ہے۔ صرف اللہ کی ہدایت جو انہیں اسلام کی طرف واپس لاتی ہے۔ ہدایت کا تحفہ سب سے قیمتی نعمت ہے جو دھوکے کی اس دنیا میں کسی کو حاصل ہو سکتی ہے۔ جب انسان اس کا انکار کرتا ہے تو وہ سب سے قیمتی نعمت کا انکار کرتا ہے۔ یاد رکھیں، یہ ہدایت یا تو آپ کے لیے جنت یا جہنم کا دروازہ ہو سکتی ہے۔ یہ ہے کہ آپ اسے کیسے لیتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبے میں فرمایا کرتے تھے کہ جس کو اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ سب سے سچا کلام اللہ کی کتاب ہے اور بہترین ہدایت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے۔ اللہ کی طرف سے یہ ہدایت کتنی اہم ہے کہ ہمیں روزانہ 5 وقت کی نمازوں میں اسے پڑھنے اور مانگنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر دنیا میں لوگ راستے کی راہ پر گامزن ہیں تو صرف اسی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حق کے ساتھ ہدایت کی ہے۔ اللہ کی ہدایت کی بدولت ہی انسان صحیح اور غلط میں واضح فرق کر سکتا ہے اور راستے پر مضبوطی سے چل سکتا ہے، اور ساتھ ہی اس پر ثابت قدم بھی رہ سکتا ہے۔ ہدایت صرف وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو قرآن کے عظیم وحی پر عمل کرتے ہیں۔ ایک سچا مومن ہمیشہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، چاہے اس نے اپنی زندگی میں کتنی ہی گڑبڑ کیوں نہ کی ہو۔ وہ نا امید ہو کر اللہ کی رسی کو نہیں چھوڑتے۔ یہ ہدایت کی وجہ سے ہے کہ انسان نیک اعمال کرنے کی آرزو کرتا ہے اور اپنی جان و مال اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا ہے اس سے صرف اور صرف اپنی رضا کے لیے جد و جہد کرتا ہے۔ ہدایت کی بدولت ہی انسان اس زندگی کو سکون و اطمینان سے گزار سکتا ہے۔ ہدایت کی بدولت ہی ان کو اپنے رب سے ملنے کا پورا یقین ہے۔ اس لیے ہمیشہ اس کی طرف رہنمائی کے لیے رجوع کرنا چاہیے اور اس سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں اپنے دین پر ثابت قدم رکھے۔ جو رہنمائی کرتا ہے وہ کامیاب دیتا ہے اور اپنے بندے کو ایسے کام کرنے کی ہدایت کرتا ہے جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے بندو، تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جس کو میں ہدایت دیتا ہوں۔ بس مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ مومن کو چاہیے کہ وہ کتاب اللہ سے رہنمائی حاصل کرے، کیونکہ اس میں صحیح ہدایت نور ہے، اور جو اس پر کاربند رہے اور اسے مضبوطی سے پکڑے وہ ہدایت پر ہے، اور جو اس سے انحراف کرتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ جب آپ کا ایمان آپ کی کم ترین سطح پر ہو تو آپ کو واقعی اللہ سے اس کی رہنمائی کے لیے بھیک مانگنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ یاد رکھو، ہدایت دینے والا ہی ان کی رہنمائی کرتا ہے جو رہنمائی کے لیے تیار ہوں۔ تو آئیں رہنمائی کی پیاس رکھیں اور ایک بار پھر یاد رکھیں کہ یہ صرف اللہ کی ہدایت ہے جو ہمیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اور اللہ کی بخشش ہے جو ہماری تمام غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے۔